نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں آج ہمارا 7واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے باب الغسل و حکم الجنوبی، غسل اور جنبی کے حکم کا بیان اور تیمم کا بیان۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء من الماء، پانی سے ہے، یعنی پانی کا استعمال یعنی غسل پانی سے ہے، یعنی انزال ہونے سے ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ مسلم کی ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جالس احدکم، جب بیٹھے تم میں سے کوئی ایک، بین شعابہ الاربع، عورت کی 4 شاخوں کے درمیان، عورت مطلب بیوی، ثم پھر جاہدہا، جمع کی کوشش کرے، فقد وجب الغسل، پس تحقیق غسل واجب ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ وزاد مسلم، اور مسلم نے اس میں اتنی زیادتی یا اتنا اضافہ کیا ہے، وَإِلَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا استعمال پانی سے ہے، یعنی غسل انزال ہونے کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اس یعنی عورت یا بیوی اس کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے جماع کی تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ تو پہلی حدیث میں ہے کہ پانی سے ہے، اس میں پہلے پانی سے مراد غسل ہے اور دوسرے پانی سے مراد خروج منی یا انزال ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے اور انزال نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ بعض نے اس حدیث کو احتلام پر معمول کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو وہ غسل کرنے سے پہلے اسے اپنے کپڑے وغیرہ پر دیکھے، مطلب اس کے نشان، غسل کرنے سے پہلے وہ اپنے کپڑے وغیرہ دیکھ لے، اگر تو ان پر منی کے اثرات ہوں تو پھر اسے غسل کرنا چاہیے ورنہ نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے اور پھر جماع کی کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال ہوا ہو یا نہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت کے زائد الفاظ سے پتہ چلتا ہے، وَإِلَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جمہور نے پہلی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صراحت کی ہے کہ الماء من الماء ابتدائی اسلام میں ایک رخصت تھی، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ پس ثابت ہوا کہ جب مرد کا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، خواہ اس کا حشفہ ہی غائب ہوا ہو، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں، انا ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ قالت،
کہ سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحزی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ حق بیان کرے۔ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتملت، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، عورت پر بھی غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو۔ اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے، یعنی احتلام کے اثرات دیکھے، اگر اس کو نظر آئیں تو پھر اس پر بھی غسل ہے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأۃ ترى فی منامها ما یرى الرجل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت خواب میں وہ کچھ دیکھے جو ایک آدمی دیکھتا ہے، قال، فرمایا، تغتسل، تو پھر وہ غسل کرے۔ متفق علیہ۔ وزاد مسلم، اور مسلم نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، فقالت ام سلمہ، پس کہنے لگی یا کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ قال، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم، جی ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچے کی مشابہت کبھی ماں کے ساتھ اور کبھی باپ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر مشابہت کہاں سے ہوئی؟ کبھی بچہ ماں کی شکل سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور کبھی بچہ مشابہت میں اپنے باپ پر ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ اگر عورت کو نہ ایسے ہو تو پھر بچے کی مشابہت کبھی ماں اور کبھی باپ پر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ جو واقعہ ہے صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے کس کے ساتھ پیش آیا، اس کے بارے میں احمد، نسائی اور ابن ماجہ کے نزدیک خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ہیں، جبکہ طبرانی میں سہار بنت سہیل ہیں، اور ابن ابی شیبہ میں بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا ہیں۔ حدیث خولہ میں ہے کہ عورت کا جب تک انزال نہ ہو تو اس پر غسل نہیں ہے، جس طرح مرد پر غسل فرض نہیں حتیٰ کہ انزال ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدار ہونے کے بعد، یعنی خواب کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ خواب میں دیکھے وہ کچھ جو مرد دیکھتا ہے تو پھر انزال ہو جائے گا۔ کیا آگے اس کا شرط کیا ہے کہ وہ بیدار ہونے کے بعد دیکھے کہ اگر احتلام یا منی کے اثرات اس کے کپڑوں پر یا اس کے بستر پر ہیں تو پھر اس پر غسل واجب ہے، پھر وہ غسل کرے۔ اگر اس کے اثرات نہیں ہیں کپڑوں پر یا جسم پر تو پھر غسل نہ کرے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ احتلام کے وقت عورت کی منی بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کے اثرات کپڑوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین، 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 من الجنابتی، جنابت سے۔ نمبر 2 وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے دن۔ وَمِنَ الْحِجَامَةِ، اور حجامہ کروانے سے۔ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، اور میت کو غسل دینے کے بعد۔ رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث سے 4 چیزوں کے باعث غسل کرنا مشروع ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے غسل جنابت یہ جو ہے یہ واجب ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ سینگی لگوانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غسل کیا اور کبھی نہیں بھی کیا، یعنی کبھی تو غسل کیا اور کبھی اس کو ترک کر دیا، جبکہ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، جس طرح کہ ہم پچھلے اسباق میں اس کی تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اس حدیث سے 4 چیزوں کے باعث غسل کرنا مشروع ثابت ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت، یعنی قبول اسلام کے متعلق مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ غسل کرے، یعنی سمامہ بن اسال کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ غسل کریں۔ یمامہ بستی کے سردار تھے یہ جو سمامہ بن اسال ہے نا، اور عمرہ کرنے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گشتی دستے تھے انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر 3 دن کے بعد انہیں بطور احسان چھوڑ دیا گیا اور پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں امام احمد بیان کرتے ہیں کہ جب کافر اسلام قبول کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پہلے غسل کرے اور پھر اسلام قبول کرے، جبکہ امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کافر حالت کفر میں جنبی تھا اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا تو پھر جب وہ اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، اور اگر اس نے حالت جنابت کے بعد غسل کر لیا اور پھر اسلام قبول کیا تو پھر اس پر غسل کرنا واجب نہیں۔ اسی طرح حضرت قیس بن عاصم کی حدیث سنن میں موجود ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کرے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ مسند احمد میں اسی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اسے بنو فلاں کے باغ میں لے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ غسل کرے۔ اس روایت کو احمد، بہقی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنا، واجب واجب ہے، علی کل محتلم، ہر ایک بالغ پر۔ حضرت سامرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع یوم الجمعۃ، جس نے وضو کیا یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فابہا ونعمت، تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی اس نے اچھا کیا، ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، پس جو غسل ہے افضل، وہ افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضرت سامرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے، یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ کوشش کرے دوبارہ سے جمع کرنے کی، فلیتودع، پس اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، بینہما وضوء، ان دونوں کے درمیان وضو کرنا، مطلب ایک ہی رات میں اگر ایک دفعہ جمع کیا ہے اور دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جمع اور دوسرے جمع کے درمیان وضو کر لے۔ کس لیے کہا وضو کر لے؟ فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کہ دوبارہ سے جمع کرنے کے لیے نشاط کا باعث بنتا ہے، یعنی فریشنس مل جاتی ہے انسان کو، اور انسان وضو کرنے سے تازہ دم ہو جاتا ہے، اور وضو کرنا
دوبارہ مباشرت کرنے کے لیے زیادہ نشاط کا باعث ہوتا ہے۔ سنن اربع میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے اور آپ جنبی ہوتے تھے۔ من غیری ان یمس ماء، اس کے علاوہ کہ آپ پانی کو چھوتے، یعنی پانی کو ہاتھ لگائے بنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور آپ جنبی ہوتے تھے۔ وہو معلول، اور یہ جو روایت ہے یہ معلول ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی وضو یا غسل کیے بغیر ہی سو جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ روایت اس طرح ہے: ابو اسحاق عن الاسود عن عائشہ، جبکہ ابو اسحاق نے اسود سے نہیں سنا، یعنی سماع ثابت نہیں ہے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ ابو اسحاق نے اسود سے سنا ہے، اور وہ ظہیر کی روایت ہے جس میں سماع ثابت ہے۔ تو مسلم کی روایت میں ہے کہ وضو کرے اور پھر سو جائے۔ جمہور نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ ان حدیث کی جمع اور تطبیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ استحبابی ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اگر آپ کبھی چاہتے تو وضو کر لیتے تھے۔ ابن قتیبہ اور امام نووی رحمہ اللہ نے ان مختلف حدیث میں اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کی خاطر کبھی وضو نہیں کرتے تھے، اور طلب فضیلت کی خاطر اکثر اور غالب طور پر وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یداہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو شروع کس سے کرتے؟ فیغسل یداہ، اپنے ہاتھ دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ دھوتے، ثم یتوضا، پھر وضو کرتے، ثم یأخذ الماء، پھر پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں، یعنی پانی میں اپنی انگلیوں کو تر کر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، ثم حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، پھر اپنے سر میں 3 چلو پانی کے ڈالتے، یعنی 3 لپ پانی کے بھر کے اپنے سر پر ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے، ثم غسل رجلہ، پھر اپنے پاؤں دھوتے، متفق علیہ۔ اور یہ الفاظ جو ہیں مسلم کے ہیں، اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور اسے بائیں ہاتھ سے دھوتے، پھر بایاں ہاتھ زمین پر مارتے، ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ، یعنی پھر بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ثم ضرب بہ الارض، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارتے، یعنی اپنا ہاتھ مٹی کے ساتھ ملتے۔ اور اسی طرح روایت کے آخر میں ہے فمسح، پھر مسح کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالتراب، مٹی کے ساتھ، ثم آتیتہ بالمندیل، کہتی ہیں یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹاول لے کر آتی، رومال یا تولیہ، فردہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر تولیہ لے کر آئی، فردہ، اور آپ نے اسے واپس کر دیا۔ وفی، اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وجعل ينفض الماء بيدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ سے جھاڑنا شروع کیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں شروع سے لے کر آخر تک غسل کی مکمل کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ غسل سے پہلے وضو سے ابتدا کرنا ایک مستقل سنت ہو۔ سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، اگرچہ دونوں حدیثوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان اس بات کو شامل ہے کہ آپ اس طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ غسل کے آخر پر پاؤں دھونے کی تصریح بخاری کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ پاؤں کے علاوہ باقی پورا وضو نماز کے لیے کیے جانے والے وضو کی طرح کرتے تھے، جبکہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ظاہر کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے وضو کیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر غسل خانہ صاف ستھرا ہو تو پھر پاؤں آخر پر دھونا مستحب ہے، ورنہ ترتیب کے ساتھ جب غسل سے پہلے وضو کیا جائے تو ساتھ ہی پاؤں دھونا مستحب ہے۔ یعنی اگر غسل خانہ کچا ہے، اینٹوں والا ہے یا اس طرح کا ہے کہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر پاؤں لاسٹ میں دھونا جو ہے وہ مستحب ہے، اور اگر غسل خانہ صاف ستھرا ہے اور وہاں پر کوئی بھی پانی وغیرہ نہیں کھڑا ہوتا، جس طرح کہ آج کل کے تو بڑے سٹائلش باتھ روم ہوتے ہیں، اسی وقت پانی سارا نکل جاتا ہے، پانی کھڑا نہیں رہتا، تو اس طرح اگر باتھ روم ہو تو پھر نماز کے وضو کے جیسا وضو کیا جائے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا پیش کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنا جسم صاف کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے، تو اس سے تولیے وغیرہ کا عدم استعمال جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہاتھوں کے ساتھ جسم سے پانی جھاڑنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کے لیے بھی یہی اصول ہے، جبکہ اس کے برعکس امام حاکم رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے پانی خشک کرنے کے لیے تولیہ وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ موقوف ہے، پس ہاتھوں سے پانی جھاڑنا جائز ہے، جبکہ خطیب اور رافعی نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ ہاتھوں سے پانی نہ جھاڑو، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اور صحیح حدیث کی موجودگی میں حدیث جو ضعیف ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرات اشد شعر راسی، کہ میں ایسی عورت ہوں جو اپنے بالوں کی میڈیاں بہت کس کے بناتی ہوں، یعنی اپنے بالوں کو خوب اچھی طرح کس کر گوندتی ہوں۔ افا انخذہ لغسل الجنابۃ، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ وللحیضۃ، غسل حیض کے لیے۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما یکفی کی، بے شک یا سوائے اس کے نہیں کہ تجھے کفایت کر جائے گا، انتحسی علی رأسک ثلاث حصایات، کہ تم اپنے سر میں 3 چلو پانی کے ڈال لو، یعنی 3 لپ پانی کی اپنے سر میں ڈال لو اور بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح سے مساج کر کے گیلا کر لو، تو یہ کافی ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ پس ثابت ہوا کہ عورت کے لیے غسل جنابت یا حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت سر کے بال کھولنا واجب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے اپنے سر کے بال کھولو اور غسل کرو، تو دونوں حدیثیں بظاہر تو متعارض ہیں، تو ان میں جمع اور تطبیق اس طرح ہے کہ حدیث عائشہ میں بال کھولنے کا حکم استحباب کے لیے ہے اور مندوبات احرام میں سے ہے، اور اس حالت میں غسل صرف تنظیف کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مذکورہ طریقہ غسل نماز کے لیے ہے۔ اللہ عالم۔
وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخلہ حلال نہیں کرتا۔ ابن حزم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کیونکہ اس کی سند میں افلت راوی جو ہے وہ مجہول ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ افلت بن خلیفہ کو فلیت کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقہ قرار دیا ہے اور ابو حاتم نے اسے شیخ قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جب وضو کر لے تو پھر اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو حالت جنابت میں وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو اسی طرح ضرورت کے تحت حائضہ بھی مسجد میں جا سکتی ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو جنبی اور حائضہ مسجد میں سے گزر سکتے ہیں، واللہ عالم۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں غسل کرتی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، تختلف ایدینا فیہ من الجنابۃ، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے بعد اس برتن میں داخل ہوتے، من الجنابۃ، اور ہم حالت جنابت میں یعنی غسل جنابت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے بعد اس برتن میں داخل ہوتے تھے۔ تو ابن حبان اس نے اس میں اتنا اضافہ کیا ہے وَتَلْتَقِي، کہ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو چھو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، فاغسلوا الشعر، پس بالوں کو دھو، وانقوا البشرہ، اور جسم کو صاف کر لو۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر غسل جنابت میں پورے جسم کو اچھی طرح نہ دھویا جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی غسل جنابت میں پورے جسم کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ ہو۔ البتہ کولی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ باب التیمم، تیمم کا بیان۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا، میں 5 چیزیں دیا گیا ہوں، یا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں، لم یؤتہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رعب اور دبدبے سے دشمن پر مدد دی گئی ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری زمین میرے لیے مسجد اور باعث طہارت بنا دی گئی ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، پس جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں پر نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد وذکر الحدیث، ساری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم میں اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، وَجُعِلَتْ تَرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، کہ جب ہمیں اِذْ لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ، جب ہمیں پانی میسر نہ ہو تو وَجُعِلَتْ تَرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، تو اس کی مٹی ہمارے لیے باعث طہارت بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی حدیث میں مروی ہے،
वजुइलत तराबु लिया तहूर, वजुइलत तुराबु लिया तहूरा, कि इसकी मट्टी मेरे लिए बाइसे तहारत बना दी गई है। तो इस हदीस से साबित हुआ कि जमीन के किसी भी हिस्से से तयम्मुम करना जायज है। जमीन की मट्टी को तहारत का जरिया बनाया गया है। तयम्मुम के लिए मट्टी का होना जरूरी है। जमीन पर जो कुछ है, मसलन किसी के आईने वगैरह पर या दीवार वगैरह पर गर्दो गुबार है तो वो भी मट्टी है। जमीन पर जो कुछ भी है उससे तयम्मुम करना जायज है, क्योंकि कुरान मजीद में सईदन तय्यबा, ये जो अल्फाज हैं, मतलब सईद से मुराद मट्टी है। तो अक्सर उलमा इकराम का यही मौक़िफ़ है। कामूस में सईद से मुराद जमीन की सतह पर मौजूद मट्टी है। दीवार वगैरह पर या कोई भी चीज जिस पर गर्दो गुबार हो उससे तयम्मुम करना जायज है। फिर इससे आगे पूरी हदीस बयान की। तो इससे मुराद ये है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकी हदीस बयान की। इसी तरह हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, फ़अजनबतु, मैं जुनबी हो गया, फलम अजिदल माआ, मुझे पानी ना मिला, फतमर्रगतु फी सईदी, पस मैं लोटपोट हो गया मट्टी में, कमा, जिस तरह के तमर्रगुद्दाबतु, जानवर मट्टी में लोटपोट होता है। सुम्मा अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़ज़करतु लहू ज़ालिक, फिर मैंने ये जो मामला है यानी मट्टी में लोटपोट होने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा काना यकफीका, तुझे इतना ही काफी था, अन तकूला बियदैका हाकाज़ा, कि तू अपने हाथों के साथ इस तरह करता। सुम्मा फिर ज़ारबा बियदिहिल अर्द, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जमीन पर मारा, ज़रबतन वाहिदा, एक ही ज़रब। सुम्मा मसह शिमाला अलल यमीन, फिर मसा किया बाएं हाथ का दाएं हाथ पर, व ज़ाहिरा कफ़ैही, यानी पुश्त पर, व वजहहु, फिर अपने चेहरे पर। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जमीन पर प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर तुम इस तरह कर लेते तो तुम्हारे लिए ये किफायत कर जाता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को एक मर्तबा जमीन पर मारा, फिर बाएं हाथ को दाएं हाथ पर मला, यानी पुश्त पर, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पर। इसी तरह बुखारी की रिवायत में है, वज़रबा बिकफ़ीहिल अर्द, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को जमीन पर मारा, व नफ़ख़ फ़ीहिमा, और फिर इन दोनों पर फूंक मारी, सुम्मा मसह बिहिमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के साथ यानी अपने दोनों हाथों के साथ मसा किया, वजहहु, अपने चेहरे का, व कफ़ीही, और अपनी हथेलियों का, यानी अपने हाथों का। इब्ने अब्दुल बिर बयान करते हैं कि अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी अक्सर जो मरफू आसार हैं उनसे यही साबित होता है कि आपने तयम्मुम के लिए एक बार हाथ जमीन पे मारे थे, और 2 मरतबा हाथ मारने के बारे में उनसे जो रवायात मरवी हैं वो मुस्तरिब हैं। और सहीहैन की हदीस से भी यही साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु को तालीम फरमाते वक्त एक बार जमीन पर हाथ मारे, और हजरत अम्मार बिन यासर के अलावा बाकी जो मरवी रवायात हैं वो ज़ईफ हैं। और जमहूर उलमाए किराम का भी यही मौक़िफ़ है। हदीस अम्मार बिन यासर के मुताबिक यानी एक बार ज़रब, एक ज़रब काफ़ी है। अल्लाहु आलम। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तयम्मुम 2 ज़रबों से है। अत-तयम्मुमु ज़रबतानी, यानी तयम्मुम जो है 2 ज़रबों से मुकम्मल है। ज़रबतुन लिल वजही, एक ज़रब चेहरे के लिए, व ज़रबतुन लिल यदैनी, और एक ज़रब हाथों के लिए, इलल मिरफ़क़ैनी, कोहनियों तक। इसको दारक़ुतनी ने रिवायत किया है और आयमा ने इसके मौक़ूफ़ होने को सही कहा है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید وضوء المؤمن المسلم، مٹی مومن مسلمان کے لیے وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اس کو 10 سال تک پانی میسر نہ آئے، یعنی اگر کسی کو 10 سال تک بھی پانی نہیں ملتا تو وہ 10 سال تک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پھر جب اس کو پانی میسر آ جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَةً، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو پانی پہنچائے، یعنی جب پانی میسر آ جائے تو پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پانی کے ساتھ غسل کرنا چاہیے، پانی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، یعنی اپنے جسم کو پانی پہنچانا چاہیے۔ ابن قطان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، لیکن دارقطنی نے اس کے مرسل ہونے کو درست قرار دیا ہے، اور ترمذی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج رجلان فی سفر، 2 آدمی سفر پر نکلے، فحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، تو ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، پس ان دونوں نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور فصلیا، نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر انہیں ابھی نماز کا وقت رہتا تھا تو پانی مل گیا، ثم وجد الماء، پھر انہوں نے پانی کو پا لیا، فی الوقت، نماز کے وقت میں، یعنی ابھی نماز کا وقت باقی رہتا تھا کہ پانی مل گیا، فاعاد احدہما، پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنی نماز کو دوبارہ لوٹایا، والوضوء، وضو کر کے، یعنی ان دونوں میں سے ایک نے پانی سے وضو کیا اور اپنی نماز دوبارہ پڑھی، ولم یعید الاخر، اور دوسرے نے اپنی نماز نہیں دہرائی، ثم اتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر ذلک لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واقعہ بیان کیا، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للذی لم یعید، اس آدمی کے لیے جس نے نماز کو نہیں لوٹایا تھا، اصبت السنۃ، تو نے سنت کو پورا کیا، یعنی تم نے سنت کے مطابق کام کیا، واجزأتک صلاتک، تجھے تیری نماز کافی ہے، وقال للآخر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا، لک الاجر مرتین، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ ابو داؤد النسائی نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی 2 آدمی سفر پر نکلے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، ان دونوں نے مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھی، ابھی نماز کا وقت باقی رہتا تھا کہ انہیں پانی میسر آ گیا، ان دونوں میں سے ایک نے دوبارہ سے پانی کے ساتھ وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھی، تو ایک نے اسی نماز کو کافی سمجھا، مطلب اس نے اپنی نماز کو نہیں دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب اس معاملے کا ذکر کیا تو اس آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی کہ تو نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے، تجھے تیری وہی نماز کافی ہے، اور دوسرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے دگنا اجر ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر اسی نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو اس پر نماز کا دہرانا واجب نہیں ہے۔ ائمہ 4 کا یہی موقف ہے۔ تو جس شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے شرعی طریقے کے مطابق کام کیا اور اس کی نماز کو درست اور کافی قرار دیا، کیونکہ اس نے وہ نماز وقت پر ادا کی تھی اور پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کیا تھا، اور جس شخص نے نماز دہرائی تھی اس کو فرمایا تیرے لیے دگنا اجر ہے، یعنی ایک دفعہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کا اور دوسری مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا۔ اور بعض نے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دگنا اجر دوبارہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک اجر نماز پڑھنے کا اور دوسرا اجتہاد کرنے کا تھا، اگرچہ جو اجتہاد تھا وہ درست نہیں تھا لیکن نیت درست تھی، بس ایک اجر نیت کی درستگی اور اجتہاد کی وجہ سے مل گیا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر تیمم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ پانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی موجود ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں، تو پس ثابت ہوا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا یعنی تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہے۔ اور غسل کا بھی یہی حکم ہے کہ غسل جنابت کے لیے بھی اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ عالم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس کی تفسیر میں مروی ہے اذا کانت بالرجل الجراحۃ کہ جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی زخم لگ جائے، والقروح کوئی زخم لگ جائے یا گھاؤ لگ جائے، جراحت زخم لگ جائے، والقروء اور گھاؤ لگ جائے، فیجنب اور وہ جنبی ہو، فیخاف ان یموت اسے ڈر ہو کہ وہ مر جائے گا، ان اغتسل اگر وہ غسل کرے گا تو تیمم پھر اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخم یا گھاؤ لگ جائے اور وہ جنبی ہو جائے اور اسے ڈر ہو کہ اگر وہ غسل کرے گا تو غسل کرنے کی صورت میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ دارقطنی نے اسے موقوف اور بزار نے اسے مرفوع روایت کیا ہے، ابن خزیمہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بزار نے اسے مرفوع روایت کیا ہے جبکہ ابن معین نے کہا ہے کہ یہ جریر نے عطا سے اس وقت سنا ہے جب وہ اختلاط کا شکار ہو چکا تھا، پاس اس کا مرفوع ہونا ثابت نہیں ہے، اس لیے امام دارقطنی کی رائے زیادہ صحیح ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ تیمم کے لیے زخم یا گھاؤ کا ہونا ضروری نہیں ہے، مجرد بیمار شخص بھی تیمم کر سکتا ہے، خواہ اسے اپنی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق صرف مرض کے بڑھنے کے خوف سے تیمم کرنا جائز نہیں، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ یہ جو لفظ ہے مریض کا یہ عام ہے، اس میں کوئی بھی مریض شامل ہے، مطلب کوئی بھی مریض ہو تیمم کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ جب میری ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا تو میں نے کئی دن تک تیمم کر کے نماز پڑھی تھی۔ مسند احمد، ابو داؤد اور دارقطنی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سردی کے خوف سے تیمم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنکیر نہیں فرمائی۔ پس کیا ثابت ہوا؟ مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا کسی مرض کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اللہ عالم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کا سارت احدا زندیہ میرا ایک گٹ ٹوٹ گیا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا، فآمرانی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان امسح علی الجبائر کہ میں پٹیوں کے اوپر مسح کر لوں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی جو سند ہے وہ نہایت کمزور ہے۔ اس حدیث کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت بھی آ رہی ہے جسے ابن سکن نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ اس کے بہت سارے ترک ہیں جس وجہ سے یہ قابل استدلال اور قابل حجت ہے، اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تقویت ملتی ہے، لیکن حدیث جابر غسل، مسح اور تیمم سب کو جمع کرتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پٹیوں پر مسح کرنا واجب ہے، اور امام شافعی بھی ایک شرط کے ساتھ پٹیوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ جس طرح جرابوں، موزوں پر مسح کے لیے ضروری ہے کہ جرابیں وضو کرنے کے بعد پہنی ہوں، اسی طرح پٹیوں پر مسح کرنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ تیمم کرنے کے بعد پٹی باندھی گئی ہو اور پھر ضرورت کے وقت ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ بھی کہ پٹی کے نیچے سے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ایسا حصہ جو صحیح ہو، صرف پٹی کے نیچے متاثرہ حصہ ہونا چاہیے، جسم کا صحیح حصہ پٹی کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں مروی ہے شجع جس کے سر پر زخم آ گیا تھا،
फक्तासला फमाता, बस उसने गुस्ल किया और उसकी मौत हो गई। इन्नमा काना यकफीही अन यतयम्ममा, कि वो तयम्मुम कर लेता। व यासिबा अला जुरहिही खिरकतन, अपने जख्म पर पट्टी बांध लेता। सुम्मा यमसहा अलैहा, फिर उस पर मसा कर लेता। व यगसिला साइरा जसदिही, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहा लेता। अबू दाऊद ने इसको रवायत किया है और इसकी संद में ज़ोफ है। वफ़ीही इख्तिलाफुन अला राविया, और इसके रावियों में भी इख्तिलाफ है। हदीस में जिस रावी के बारे में इख्तिलाफ है वो रावी अता है। इसकी एक संद ज़ुबैर अन जाबिर है और दूसरी औज़ाई अन इब्ने अब्बास है। अता की रवायत में इख्तिलाफ है कि ये अन जाबिर है या अन इब्ने अब्बास है। इब्ने सकन ने अबू दाऊद से रवायत किया है कि यह हदीस ज़ुबैर हदीस औज़ाई से ज्यादा सही है। वान इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मिनस सुन्नति अल्ला युसल्ली अर्रजुलु बित्तयम्मुम इल्ला सलातन वाहिदा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि सुन्नत तो यही है कि आदमी तयम्मुम के साथ एक नमाज पढ़े। सुम्मा यतयम्ममु लिस्सलातिल उखरा, फिर दूसरी नमाज के लिए दोबारा तयम्मुम करे। यह हदीस भी बहुत ज्यादा ज़ईफ़िन जिद्दन, बहुत ज्यादा ज़ईफ़ है। यानी यह रवायत हसन बिन अमार से मरवी है और वो ज़ईफ़ है। इस बारे में हजरत अली और हजरत इब्ने उमर से दो हदीसें मरवी हैं और दोनों ही ज़ईफ़ हैं, जो कि काबिले इस्तदलाल नहीं है। जबकि तयम्मुम वुजू के कायम मकाम है, जो वुजू के अहकाम है वो ही तयम्मुम के अहकाम है। तो क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि एक तयम्मुम के साथ एक से ज्यादा नमाजें पढ़ना जायज है। वल्लाहु आलम। आज के सबक से जो मसाइल अक्स हुए हैं उनमें है जनाबत के मसाइल में मर्द और औरत की शर्मगाह मिल जाने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, खा अंजाल हो या ना हो। औरत और मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। दलाइल आप पीछे पढ़ रहे हैं। मजी आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि शर्मगाह धोकर वजू कर लेना ही काफी है। दलील हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि मुझे मजी की शिकायत थी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करने में शर्म महसूस करता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी। चनाचे मैंने हजरत मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु से दरखास्त की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करें। चनाचे हजरत मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब की जगह को धोकर वजू कर लिया करें। बीवी से सोहबत करने से कबल ये दुआ करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से सोहबत का इरादा करे तो उसे ये दुआ मांगनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। हम अल्लाह के नाम से मदद चाहते हैं, या अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और हमारी इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तूने हमें अता फरमाई। इस दुआ को नोट कर ले और इसको याद करना है। ये दुआ पढ़ने के बाद वालिदैन को अल्लाह ताला जो औलाद देगा वो शैतान के शर से महफूज रहेगी। दोबारा सोहबत करने से कबल वुजू करना मुस्तहिब है। रवायत आप पीछे पढ़ रहे हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ दोबारा जमा करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो वुजू कर ले। गुस्ले जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर बर्तन में हाथ डालना चाहिए। दलील हम पीछे पढ़ के आए हैं। जुम्बी जिस पानी में हाथ डाल दे वो पानी नापाक नहीं होता। दलील भी हमने पढ़ी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अज़वाज मुतहरात में से किसी एक ने एक टब के पानी से गुस्ले जनाबत किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वुजू या गुस्ल करने लगे तो वो फरमाने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हालत जनाबत में थी और मैंने इस टब के पानी से गुस्ल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी जुनबी नहीं होता। हालत जनाबत में किसी से मुसाफा करना, सलाम दुआ करना, बातचीत करना जायज है। दलील बुखारी शरीफ की रिवायत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मदीने की किसी गली में उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जुनबी थे, चनाचे वो वहां से खिसक गए, जाकर गुस्ल किया और फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम कहां चले गए थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मैं हालत जनाबत में था, इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना
پسند نہیں کیا، یعنی گندگی کی حالت میں میں نے آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کیا یا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ دلیل پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسلم شریف کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا، روایت پڑھ کے آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ جنبی سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، دلیل پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی بھی رخصت ہے۔ دلیل مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ جنابت مدت مسا ختم کر دیتی ہے، یعنی مسا کی جو مدت ہے جنابت اس کو ختم کر دیتی ہے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے۔ اللہ عالم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس سے اخذ کیے گئے مسائل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اور آج کے سبق کو لے کر مزید آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوم